حضرات محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی اہم مسائل ہیں کہ قرآن کریم کی لوگ بہت سارے اہانت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس طرح کے الفاظ بول جاتے ہیں جو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ ان کی وجہ سے کفر لازم آتا ہے۔ تو اس لیے یہ مسائل ہیں، 42 مثالیں ایسی ہیں کہ جو الفاظ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کفر لازم ہوتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کا جاننا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے، تاکہ وہ جانے پہچانے کہ کون سے الفاظ قرآن کریم کے بارے میں ہم بول سکتے ہیں، کون سے نہیں بول سکتے۔ یہ نہ ہو کہ ان کی بولنے کی وجہ سے ان کا ایمان ہی ختم ہو جائے۔ تو اس لیے یہ الفاظ آپ نے مکمل سننے ہیں اور ان مسائل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ قرآن مجید یا مسجد یا اسی طرح وہ چیزیں جو شرعاً معظم سمجھی جاتی ہیں، یعنی شعائر دین سمجھی جاتی ہیں، تو ان کی توہین کرنے والا یہ سمجھیں کہ توہین کرنا یہ کفر ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت کریمہ کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ جان بوجھ کر قرآن مجید کو زمین پر پھینکنا یہ کفر ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی امجدیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 441 پر موجود ہے۔ جو پہلے میں نے آپ کو مسائل پیش کیے ہیں وہ منہۃ الروض الازہر للقاری صفحہ نمبر 456 پر موجود ہیں۔ جس نے دف یا کسی بادے کے ساتھ قرآن مجید پڑھا تو یہ بھی کفر ہے، صفحہ نمبر 456۔ اللہ عز و جل کے کسی وعدے یا وعید کو جھٹلانا یہ بھی کفر ہے، صفحہ نمبر مذکورہ یعنی حوالہ جو ہے اس میں موجود ہے۔ جس نے بطور توہین قرآن مجید پر پاؤں رکھا تو یہ بھی کفر ہے۔ یہ مسئلہ بھی منہۃ الروض صفحہ نمبر 457 پر موجود ہے۔ جس شخص نے کہا کہ تو قرآن مجید کیوں نہیں پڑھتا یا زیادہ قرات کیوں نہیں کرتا، تو اس نے تحقیراً جواب میں کہا میرا دل بھر گیا ہے، یا کہا مجھے ناپسند ہے، تو یہ کہنا بھی کفر ہے۔ اور یہ مسئلہ کفری کلمات کے بارے میں سوال و جواب صفحہ نمبر 195 پر موجود ہے۔ جس نے دوسرے سے کہا قل هو اللہ احد سے ہنڈیا پکاؤ، یعنی مذاقاً کہا ہو، تبرک نہ کہا ہو، مذاقاً اس طرح کہا ہو، تو یہ بھی کفر ہے۔ یہ مسئلہ بھی مذکورہ حوالہ میں موجود ہے۔ جس نے قرآن کریم پڑھنے کا مذاق اڑایا تو یہ بھی کفر ہے۔ ہاں البتہ قاری یا اس کی آواز یا لہجے کا مذاق اڑایا تو یہ کفر نہیں، ہاں قرآن کریم پڑھنے کا مذاق اڑایا تو یہ کفر ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی منہۃ الروض صفحہ نمبر 485 پر موجود ہے۔ جس نے بہت زیادہ تلاوت قرآن مجید کرنے والے سے کہا تو نے قرآن شریف یا فلاں سورت کا گریباں پکڑ لیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کے الفاظ بولے تو یہ بھی کفر ہے۔ یہ صفحہ نمبر 459 پر موجود ہے۔ کسی شخص کو نماز بجماعت کی طرف بلایا گیا، اس نے کہا میں تو تنہا ہی پڑھوں گا کیونکہ قرآن مجید میں ہے ان الصلاۃ تنہا، یعنی اس نے تنہا سے اردو والا تنہا مراد لیا، تو ایسا کہنا بھی کفر ہے۔ اور بار شریعت حصہ 9 صفحہ نمبر 182 پر موجود ہے۔ جو قرآن مجید کو غیر عربی کہے تو یہ بھی کفر ہے، منہۃ الروض صفحہ نمبر 463۔ ہاں البتہ چند الفاظ ایسے ہیں جو ابتداً عجمی تھے لیکن پھر وہ عربی ہی داخل ہو گئے، اب وہ بھی غیر عربی نہ رہے۔ قرآن کریم کی کسی آیت میں تحریف و تبدیلی کرنا یا ایسا کرنا ایسا کرنا جائز سمجھنا یہ بھی کفر ہے۔ مسئلہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 420 پر موجود ہے۔ ہنسی مذاق کی نیت سے بے موقع آیت قرآنیہ پڑھنا تو یہ بھی کفر ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں، مذاقاً جو ہے لوگوں کے ہنسی مذاق کے لیے قرآن کریم کے آیت کریمہ پڑھ دیتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس سے بچے۔ بار شریعت حصہ 9 صفحہ نمبر 182 پر موجود ہے۔
جو قرآن پاک کو مخلوق مانے تو یہ بھی کفر ہے۔ بہار شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 20۔ کسی نے قرآن مجید کو توہین کی نیت سے نجاست میں ڈالا تو یہ بھی کفر ہے، یا اسی طرح نجاست کے قریب پھینکا تو یہ بھی کفر ہے۔ جو شخص قرآن کریم کو ناقص سمجھے تو یہ بھی کفر ہے، اور یہ مسئلہ فتاوی امجدیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 442 پر موجود ہے۔ اگر کوئی قرآن عظیم میں موجود انبیاء کرام کے واقعات یا رسولوں کے معجزات کا انکار کرے، یا قرآن کریم میں جو چیونٹیوں اور ہدہد کے کلام کرنے کا تذکرہ ہے اس میں شک کرے، یا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور جادوگروں کے قصے، واقعہ ایک اسرا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو واقعہ ہے، اسی طرح صحاب فیل اور ان پر حملہ کرنے والے ابابیل پرندوں کے جو واقعات ہیں، اسی طرح اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی آگ میں ڈالے جانے والا کے جو واقعہ ہیں، وغیرہ وغیرہ جو واقعات ہیں قصص قرآن یعنی قرآن پاک میں جو قصے موجود ہیں، تو اس کے سچا ہونے میں کوئی شک کرے تو یہ بھی کفر ہے۔ اور یہ مسئلہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب صفحہ نمبر 197 پر موجود ہے۔ آیات و احادیث کچھ نہیں کہنے والا یہ بھی کفر ہے، اور یہ مسئلہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 653 پر موجود ہے۔ قرآن کریم میں جو ملائکہ، جنات اور شیاطین کے واقعات ہیں ان کو خیالی کہانیاں کہنے والا تو یہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو کسی لفظ یا ایک حرف یا ایک نقطے کی کمی بیشی کا بھی قائل ہو تو یہ بھی کفر ہے، اور یہ مسئلہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 691 پر موجود ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ قرآن مجید میں جو کچھ ہے ان میں بعض سے بعض یقیناً ٹکراتا ہے تو یہ بھی کفر ہے، یعنی اگر ناسخ منسوخ سبب کہتا ہے تو وہ تو تعویل ہے، اگر نقص یعنی خامی نکالتا ہے تو یہ سمجھیں کہ یہ کفر ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب صفحہ نمبر 198 پر موجود ہے۔ اگر کوئی قرآن پاک کے معجزہ ہونے میں شک کرے، اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے جانے میں شک کرے تو یہ بھی کفر ہے۔ یہ بھی حوالہ جو ہے مذکورہ یعنی صفحہ جو ہے وہ میں نے بیان کیا اسی میں موجود ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ مل جل کر کوشش کریں تو قرآن کریم کی مثل یا قرآن عظیم سے بہتر کتاب لا سکتے ہیں تو یہ بھی کفر ہے، صفحہ نمبر مذکورہ حوالہ میں موجود ہے۔ یعنی ایک چند کلمات تھے جو اس طرح کے لوگ الفاظ بولتے ہیں، کہتے ہیں یا اعتقاد رکھتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ ان الفاظ ان کلمات سے پرہیز کریں، توبہ کریں، توبہ استغفار کریں، اور احتیاطاً اگر یہ بولتے ہیں تو اور یہ سمجھیں کہ تجدید ایمان یا تجدید نکاح بھی کریں۔ یعنی یہ مسائل ایسے ہیں جو بہت ہی نازک مسائل ہیں، تو اس لحاظ سے آپ اگر گپ شپ کرتے ہو، کوئی معاملات کرتے ہو، تو یہ جو قرآن کریم کی اہانت والا معاملہ ہے اس سے بالکل پرہیز کرو۔ یعنی اپنے گپ شپ میں قرآن کریم کو مذاقاً بول دیتے ہیں، یہ بھی نہ بولیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی کلمات بولنے سے پرہیز کرنا لازم اور ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، تو اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ آئندہ سے مکمل طور پر احتیاط کریں، اور یہ جو میں نے آپ کو مسائل پیش کیے ہیں ان مسائل کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ان مسائل کو پہنچائیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔